السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج اسرائیل کے مناظر ہیں۔ تل ابیب میں ایران کی جانب سے بہت بڑا حملہ کیا گیا، بہت بڑا وہاں پہ نقصان ہوا۔ اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ عمران خان صاحب کے بیٹے کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے خبر سامنے آئی ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن چلتے ہیں پہلے اسرائیل۔ یہ تل ابیب کے مناظر ہیں۔ آج ایران کے میزائلوں نے وہاں پہ جا کے نشانہ بنایا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسپتال کی بڑی بلڈنگ ہے وہ بھی اس میں ہٹ ہوئی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دیگر جو بلڈنگز تھی وہاں پہ ان کو بھی نقصان پہنچا، اور اس کے بعد عالمی میڈیا بھی فوراً وہاں پہ پہنچ گیا۔ اور یہ کوئی معمولی نقصانات نہیں ہیں۔ اسرائیل جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ آئرن ڈوم ہر چیز کو روک لیتا ہے اور کوئی میزائل وہاں پہ نہیں آ سکے گا، اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو میزائل جا رہے ہیں ان میں سے بہت کم میزائل رک سک رہے ہیں۔ میجورٹی میزائل اندر جا کے پینیٹریٹ کر رہے ہیں، کچھ ٹارگٹس پہ لگ رہے ہیں، کچھ ٹارگٹس پہ نہیں لگ رہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ بی بی سی فوراً وہاں پہ پہنچا اور بی بی سی نے کہا کہ جی بی بی سی آن دا سین ایٹ اسرائیلی ہاسپٹل، جہاں پہ اسٹرک ہوا ہے ایرانی میزائل سے۔ اب ایک طرف جو ہی اسرائیل کے اندر کوئی بلڈنگ اسٹرک ہوتی ہے تو عالمی میڈیا اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے۔ اس وقت ایران کے اندر متعدد جو سیولین بلڈنگز ہیں ان کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، پہلے دن سے ٹارگٹ کیا۔ وہاں پہ سیولینز کی جو ہے اس میں اموات بھی ہوئی، شہادتیں بھی ہوئی، لیکن اس کو عالمی میڈیا اس طرح رپورٹ نہیں کر سک رہا کیونکہ عالمی میڈیا وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ عالمی میڈیا موجود ہے تو وہ اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اب جس وقت میں یہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان میں تقریباً شام کے 7 بجنے والے ہیں۔ اسی وقت اس وقت کچھ دیر پہلے جو ہے چند منٹ پہلے اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے سائرن بجانے شروع کیے ہیں، اور وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے بہت سارے جو میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، وہ نودرن اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں، پھینکے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سائرن بجائے گئے ہیں اور عوام کو کہا گیا کہ آپ شیلٹرز کے اندر چلے جائیں۔ تو آج ایران کی جانب سے ایک بڑا اور غیر معمولی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ یہ اس وقت آیا ہے جب اسرائیل کے وزیر دفاع نے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ڈائریکٹلی ان کو تھریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے ایک ایسے شخص کا زندہ رہنا اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ کی جانب سے بھی اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ ہمیں پتا ہے وہ کس بنکر کے اندر ہیں، وہ کہاں ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر روس کا بھی رد عمل آیا۔ روس نے اس کی مذمت کی ہے کہ آپ آیت اللہ خامنائی صاحب کو ایسے کیسے جو ہے وہ تھریٹ کر سکتے ہیں۔ پر اینی وے ایک طرف سے یہ تھریٹس آ رہی ہیں، دوسری جانب سے ایران کی طرف سے مسلسل اسرائیل کے اوپر یہ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب امریکہ کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پلانز بنا رہے ہیں اور کسی ٹائم بھی ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وال سٹریٹ نے بھی یہ خبر لگائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ پرائیویٹلی اپرووڈ آف اٹیک پلانز فار ایران بٹ ہیز withheld فائنل آرڈر، کہ وہ اس نے پرائیویٹلی ٹرمپ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اٹیک کریں گے، لیکن آفیشلی وہ اس چیز کو مان نہیں رہے اور انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر صدر ٹرمپ صاحب نے بھی ان کا جو اپنا وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ صدر ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ the Wall Street Journal has no idea what my thoughts are concerning ایران۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب یہ میڈیا کے اندر وہاں پہ یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ ایک طرح سے حملے کے لیے تیار ہیں اور پرائیویٹلی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ہمیں ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ آج کا جو دن تھا، اگر اس کو کہا جائے کہ اب تک کے جو سب سے بڑا حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا وہ آج کے روز کیا گیا۔ آج میری ایران کے اندر بھی ایک صحافی سے بات ہوئی تہران کے اندر، انہوں نے بتایا کہ تہران میں آج مجموعی طور پہ خاموشی رہی، کوئی زیادہ اٹیکس وغیرہ نہیں ہوئے، کوئی میزائلوں کی ہم نے آوازیں نہیں سنی، اور جو تہران کے اندر یا آگے پیچھے اگر آپ ایران میں ٹریول کریں تو عوام بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے، کسی قسم کا پینک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کچھ اور چیزیں بھی پوچھی کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، بہت ساری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حکومت بالکل اس چیز کے لیے تیار ہے، لیکن وہ جنگ چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب مذاکرات ہوں، چیزیں بہتر طریقے سے حل ہوں، لیکن اگر ان کے اوپر جنگ امپوز کی گئی تو وہ ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پاکستان کے حوالے سے بھی پوچھا کہ پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز میں تہران میں پھر رہا تھا، کوئی ویڈیو وغیرہ بنا رہا تھا تو مجھے ایران کی پولیس نے روک لیا، کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ بہت سارے جاسوس جو ہیں وہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں، ان کو پکڑنے کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے جب پولیس والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے کہا جی میرا یہ نام ہے، میں صحافی ہوں اور پاکستان سے میرا تعلق ہے، یہ میرا پاسپورٹ ہے۔
تو انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا. انہوں نے کہا جی پاکستانی تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری پارلیمنٹ نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے ایک طرح سے بڑا پازیٹیو جیسچر دکھایا پاکستان کی طرف. تو یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں سینٹیمنٹ ہے اس وقت ایران کے اندر کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اب چیزیں آگے جاتی ہیں تو چیزیں کس طرف جائیں گی وہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن فی الحال وہاں پہ یہ سینٹیمنٹ ہے کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے. دوسری جانب سنیچر کے روز OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس بلا لیا گیا ہے استنبول میں. وہاں پہ صدر طیب اردگان صاحب بھی شرکت کریں گے, وہ اس سے خطاب بھی کریں گے. OIC نے پہلے جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ بم پھینک دیے, کتنے ملک آزاد کروا لیے, وہ ایک جو ہے وہ اسلامک ملٹری الائنس بھی بنا ہوا ہے, وہ فوجیں بھی ہیں اس کے اندر. انہوں نے کیا کچھ کر لیا کہ اس میں وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے. پر اینی وے ڈیلیگیٹس جائیں گے, بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, اچھے ہوٹلوں میں رکیں گے, کھانا شانا کھائیں گے, ڈونر کباب کھائیں گے ترکی میں, اور واپس آ جائیں گے. اس سے زیادہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میں غلط ثابت ہوں, ہو سکتا ہے کہ OIC فیصلہ کر دے کہ ہم نے اسرائیل کو سبق سکھانا ہے, پھر میں آپ سب لوگوں سے معافی مانگ لوں گا اگر OIC کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا, اور OIC سے بھی معافی مانگ لوں گا. مجھے معافی مانگنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. اچھا جی, آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہونی تھی ان کی جماعت کے کچھ لیڈران سے. شاہد خٹک صاحب کا نام تھا, علی سرفراز صاحب کا نام تھا, لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا, ان کو روک لیا گیا. اور شاہد خٹک صاحب نے کہا جی پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ریڈ لائن لگی ہوئی ہے, یعنی تم لوگوں کے اوپر ریڈ لائن لگی ہوئی ہے, تمہیں عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جائے گا. تو آج بھی پھر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, دیگر لیڈران کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر نون لیگ کے ایک رہنما نے دے دی ہے. بلال یاسین صاحب نے جناب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں اس وقت انہوں نے اردو ٹیچر رکھ لیا ہے, اور قوم کو پاگل بنانے کے لیے قاسم اور سلیمان کو اردو سکھائی جا رہی ہے اور انہیں تقریر کرنا سکھایا جا رہا ہے. آپ نے اس طرح قوم کو ورگلایا ہے. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں نے بھی یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے, میرا بھی زمانہ گزرا ہے. انہوں نے بلال یاسین صاحب نے یہ کہا, تو بنیادی طور پہ نون لیگ کے رہنما نے قوم کو یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے دو جو بیٹے ہیں انہوں نے اردو سیکھنے کے لیے ایک ٹیچر رکھ لیا ہے. تو بھائی اردو سیکھیں گے, وہ ٹیچر رکھیں گے, ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ وہ آ کے جناب کوئی جلسوں سے خطاب کریں گے یا وہاں پہ بیٹھ کے کوئی اردو میں تقاریر کریں گے, اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا ٹیچر ہے, کیا کوئی بلاول صاحب نے کوئی ان کو اردو کا ٹیچر دیا ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, بلاول صاحب بھی آج کل وہاں پہ گئے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ان سے پوچھ لیا ہو, یا ادھر سے کوئی کسی پرائمری اسکول کا ٹیچر بھیجا گیا ہے جو اردو ان کو سکھائے گا. لیکن بلال یاسین صاحب نے اس کو ایک طریقے سے ایکسپوز کیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی ہے. نون لیگ کے رہنما نے یہ سازش پکڑی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اردو سیکھنے کے لیے ایک ٹیچر رکھ لیا ہے. اب یہ ٹیچر جو ہے یہ پتہ نہیں اردو کیسے سکھائے گا, کس طریقے سے سکھائے گا, یہ ٹیچر کون ہے, یہ ٹیچر مارننگ شفٹ میں ان کو پڑھائے گا یا شام کو پڑھائے گا, مجھے نہیں پتا. لیکن جناب یہ ٹیچر رکھا ہے. اینی وے جناب یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو بلال یاسین صاحب نے اور نون لیگ نے پکڑی ہے. پاکستان کے خلاف عمران خان کی اس سے بڑی کون سی سازش ہو سکتی ہے کہ اس کے بیٹوں نے اردو سیکھنے کے لیے ٹیچر رکھ لیا ہے. یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے بیٹوں کا کوئی ٹیکس ڈیفالٹ وہاں پہ ہو گیا ہے, اس کے بیٹوں کا کوئی ایسا معاملہ نکل آیا ہے, اس کے بیٹے جو پاکستان میں پیدا ہوئے, ساری زندگی یہاں پہ رہے, باپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا, لیکن بیٹوں کی جائیدادیں لندن میں نکل آئیں, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, مجھے نہیں پتا. اب کیا وہ اردو سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے یہ مجھے نہیں پتا, ٹو بی آنیسٹ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے. لیکن آپ سازش دیکھیں کتنی بڑی پکڑی گئی ہے عمران خان کے خلاف کہ اس کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اردو سیکھنے کے لیے ٹیچر رکھ لیا. اچھا جی, مریم بی بی نے کہا ہے کہ بڑا پاکستان کے اندر بڑی زیادتی ہوتی ہے, جو امیر ہے وہ علاج کروانے باہر چلا جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ بغیر علاج کے یہیں پہ تڑپتا جان دے دیتا ہے. تو یہ ایک انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. پھر آج انہوں نے غالباً کوئی ایسی بات بھی کی ہے کہ کسی سرکاری اسپتال میں جا کے انہوں نے عام شہری کی طرح علاج کروایا, اور یہ بھی یقیناً انہوں نے کیا ہوگا. پر دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ امیر تو باہر جا کے علاج کروا لیتا ہے اور غریب بیچارہ جو ہے وہ یہیں پہ تڑپتا رہتا ہے. اور یہاں پہ جو اسپتال بن رہے ہیں وہ حکمرانوں کے نام پہ بن رہے ہیں, کیا وہاں پہ حکمرانوں کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک یہ بھی کوشچن ہے. مخصوص نشستوں والا کیس آج سپریم کورٹ میں سنا گیا, وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کافی زیادہ دلائل دیے, کافی وہاں پہ بحث ہوئی, لیکن آخر میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوگی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کل جو یہ معاملہ ہے
وہ آپ 9:30 بجے نہ سنیں، 10 بجے سن لیں، کیونکہ ایک اور بینچ کے سامنے میرا ایک اور کیس لگا ہوا ہے۔ تو معزز جج صاحبان کہہ رہے تھے نہیں ہم 9:30 بجے ہی سنیں گے۔ تو اس موقع کے اوپر حامد خان صاحب اٹھ کے سامنے آ گئے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ جناب 12 جولائی کا یہ فیصلہ، یعنی 12 جولائی 2024 میں یہ فیصلہ آیا تھا، 6 مئی کو آپ یہ کیس لگا رہے ہیں، 10 مہینے آپ نے کیس نہیں لگایا، اور اب آپ یعنی ججز جو ہیں وہ اتنی جلدی کر رہے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حامد خان صاحب نے یہ کہا آپ کا جب دل کرتا ہے آپ روسٹرم پر آ کر مداخلت کرتے ہیں، جسٹس امین الدین صاحب نے یہ کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ بند ہو گئی۔ اب یہ فیصلہ پچھلے برس آیا تھا، لیکن اس وقت تک جو ہے 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی، اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے بعد آئینی بینچ بنا، اور اس کے بعد نئے جج صاحبان کو عدالت میں لایا گیا، یعنی ان کی آئین اور قانون کے مطابق ان کی عدالت میں وہ نئے جج صاحبان کی تعیناتی ہوئی، پھر وہ آئینی بینچ کا حصہ بنے۔ جن جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کو بینچ سے علیحدہ کیا گیا، نئے آنے والے معزز جج صاحبان کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا گیا، اور پھر ان کے سامنے یہ کیس لگایا گیا۔ اتنے مہینے گزر گئے، اور اب حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی جلدی ہے، لیکن آبویسلی معزز جج صاحبان اور معزز عدالت جس طرح مناسب سمجھے گی کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس موقع کے اوپر لائیو سٹریمنگ بند ہو گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ لگتا ہے تو یہ ہے کہ معزز عدالت کا یہ موڈ ہے کہ جلد سے جلد انصاف کیا جائے، اور جس کو بھی آئین اور قانون کے مطابق یہ سیٹیں ملنی چاہیے ان کو وہ سیٹیں دی جائیں۔ اچھا جی، ٹرمپ کے ساتھ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی، اگر اس کے اندر کوئی ارریلیونٹ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ یہ حکومت ہے اور یہ حکمران ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں لوگ، حکومت والے بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کا اپنا اس میں کیا کردار ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک حکومتی شخصیت سے بات کی تھی، دوبارہ آج ایک حکومتی شخصیت سے بات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیا چیزیں ڈسکس ہوئی، انہوں نے کہا جی وقت آنے پہ ہم بتائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو ان کو کتنا پتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن اب جو سیاسی مخالفین ہیں حکومت کے وہ بھی ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، آپ سے تو امریکہ نے بھی بات کرنی پسند نہیں کی، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ پر اینی وے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر فیلڈ مارشل کو ایئرپورٹ خوش آمدید کہنے کے لیے چلے جائیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی کریڈٹ تو ہے نہیں ہے، لیکن آپ جناب وہ پھولوں کا گلدستہ لے کے وہاں پہ جا کے کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ جیسے یہ کوئی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن خبر اسی طرح کی آ رہی ہے کہ حکومت کو اس کے حوالے سے کوئی زیادہ خبر نہیں تھی، اور جس طریقے سے یہ میٹنگ ارینج کی گئی، ڈان نیوز بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ غیر روایتی طریقے سے کوئی نارمل سفارتی چینلز استعمال نہیں ہوئے۔ پر اینی وے یہ میٹنگ ہو گئی، اس سے مودی کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، مودی صاحب امریکہ نہیں گئے، انڈیا واپس چلے گئے، اور اس کے بعد سے وہاں پہ مختلف چیزیں اب جو ہیں انڈین میڈیا کے اندر کوسچنز کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بیک فٹ پہ ڈال دیا۔ وہ امریکہ جو کبھی پاکستان کے حوالے سے بڑی نیگیٹو سوچ رکھتا تھا، وہ پاکستان کے آرمی چیف سے بھی مل رہا ہے، کشمیر پہ ثالثی کی بات بھی کر رہا ہے، تو مودی کی فورن پالیسی کدھر ہے؟ مودی کی فورن پالیسی تو ٹیٹرز میں ہے، کمپلیٹ فیلئر ہے اس کی فورن پالیسی کا۔ تو یہ وہ کوسچنز ہیں جو اس وقت بھارت میں اٹھ رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب سے، اب اس ملاقات کے اندر کیا ڈسکس ہوا ہے، کیا چیزیں سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال جو ہے انڈیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کافی زیادہ ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار بھی انڈیا کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کدھر گئی ان کی فورن پالیسی، سارے معاملات جو ہے وہ اس طرف چل پڑے جہاں پہ انڈیا کی خواہش تھی کہ وہ معاملات اس طرف نہ جائیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔